کی قسم، چپا چپا تیرا ایک تہذیب ہے، فن تعمیر ہو یا زباں ہو تیری، انقلاب زمانہ کی تشبیب ہے، میری دلی تیری رونقوں کی قسم، تذکرے بھائی چارے کے عالم میں ہے، شادیاں ہوں کہ دلی کے تہوار ہوں، ایک لگتی ہے سب کی جو تقریب ہے۔ یہ دہلی ہے، عالم میں انتخاب، صدیوں سے ہندوستان کا پایہ تخت، آزاد جمہوریہ ہند کی راجدھانی، 2 کروڑ کی آبادی والا عالمگیر شہر، رنگا رنگ مذاہب اور تہذیبوں کا سنگم، 3000 سال پہلے برپا ہوئی جنگ عظیم مہابھارت کا چشمدید گواہ، ایک گھنا جنگل اندربن، جہاں چندر ونشی راجا سدرشن نے کھانڈو پرست کے نام سے شہر بسایا، جو اندر پرست کے نام سے مشہور ہوا۔ مہابھارت کے یدھشٹر اندر پرست کے راجا بنے، پھر ان کے بھائی ارجن کے بیٹے پریکشت اور ان کے بعد ارجن کے بیٹے جنمیجے حکمراں ہوئے۔ 1382 قبل مسیح تک تقریباً 2500 برسوں تک مختلف ہندو خاندانوں کی حکومت رہی۔ اندر پرست دہلی کب بنا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مورخین اس روایت پر متفق ہیں کہ قنوج کے راجا دہلو نے اندر پرست پر قبضہ کیا اور شہر کا نام دہلی کا یا دہلو رکھا، جو وقت کے ساتھ دہلی ہو گیا۔ تومر راجپوتوں نے 736 عیسوی میں دہلی پر اقتدار حاصل کیا۔ اس دور کی عمارتوں کے آثار آج بھی یہاں موجود ہیں۔ 10ویں صدی عیسوی میں تومر خاندان کے راجا سورج پال نے سورج کنڈ کے نام سے وسیع و عریض تالاب اور مندر بنوایا۔ سن 1060 عیسوی میں تومر راجا اننگ پال نے لال کوٹ کے نام سے قلعہ تعمیر کرایا۔ تومر خاندان کے بعد چوہان راجپوتوں کی حکومت قائم ہوئی۔ چوہانوں نے لال کوٹ کو وسیع کر کے نئے سرے سے تعمیر کیا اور راجا پرتھوی راج چوہان کے نام پر قلعے کو رائے پتھورا کا نام دیا۔ قلعہ رائے پتھورا کے کھنڈرات آج بھی مہاراجا پرتھوی راج کی شان و شوکت کی گواہی دے رہے ہیں۔ 12ویں صدی عیسوی کے آخر میں ترک حملہ ور شہاب الدین غوری نے کئی برسوں تک پے در پے حملوں کے بعد پرتھوی راج چوہان سے حکومت چھین لی۔ غوری نے لاہور کو دارالسلطنت بنایا تھا اور کچھ عرصے بعد اپنے لائق غلام قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کر کے غزنی کے لیے روانہ ہوا، لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی 1192 عیسوی میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا۔ قطب الدین ایبک کو شہاب الدین غوری نے شہزادوں کی طرح پالا اور تمام علوم و فنون سے آراستہ کیا تھا۔ ہندوستان میں قطب الدین ایبک نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور دہلی کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ یہاں سے خاندان غلامان کی سلطنت کا آغاز ہوتا ہے اور شہر دہلی
عظیم الشان اسلامی ہند کا مرکز بن کر قبۃ الاسلام کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر وہ دور شروع ہو گیا جب بر صغیر ترکستانی، افغانی، ایرانی، عربستانی اور بھارتی تہذیبوں کا خوبصورت سنگم ہندوستان جنت نشان بن گیا۔ یہ شاندار تاریخ سن 1192 عیسوی سے شروع ہو کر سن 1857 عیسوی تک پھیلی ہوئی ہے۔ سرزمین ہند پر مسلمانوں کے فراخ دل اقتدار نے گہرے نقوش ثبت کیے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ سلطان قطب الدین ایبک نے دہلی کو جنوبی ایشیا میں اسلامی تہذیب و تمدن کا عظیم الشان شہر بنا دیا۔ قطب مینار کی بلندی اور مسجد قوۃ الاسلام کے زندہ آثار اس عہد کے گواہ ہیں جب ایک نیا ہندوستان تعمیر ہو رہا تھا۔ قطب مینار اسی جگہ بنایا گیا جہاں لال کوٹ تھا۔ قطب مینار اور مسجد قوۃ الاسلام کی تعمیر قطب الدین ایبک نے سن 1200 عیسوی سے شروع کی۔ اس کام کو سلطان شمس الدین التمش نے مکمل کیا۔ قطب مینار کی دیواروں پر آیات قرآنی کی یہ زیبائش اور مسلمانوں کے حسن تعمیر کی شان دیکھنے والے کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ مسجد قوۃ الاسلام کے لیے بنایا جانے والا یہ دوسرا ادھورا مینار اور علائی دروازہ علاء الدین خلجی کی یادگار ہیں۔ یہ مینار خلجی کی ناوقت موت ہو جانے کی وجہ سے نامکمل رہ گیا۔ سلطان التمش اور علاء الدین خلجی قطب مینار کے سائے میں ہی آبادی نیند سو رہے ہیں۔ قریب ہی لوہے کی قدیم لاٹ سر اٹھائے کھڑی ہے۔ یہ لاٹ دہلی کی عظمت پارینہ کی زندہ علامت ہے۔ اسے وشنو استوپ کہا جاتا ہے۔ اس لاٹ سے متعلق کئی روایات ہیں، لیکن 9ویں صدی قبل مسیح اسے راجہ دھاوا نے بنوایا تھا۔ لاٹ پر راجہ دھاوا کا فتح نامہ کندہ ہے۔ حیرت ہے کہ 3000 سال گزر جانے کے باوجود اس پر زنگ نہیں لگا ہے۔ ہندوؤں میں ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ یہ لاٹ ایک برچھی ہے جسے دیوتاؤں نے شیش ناگ کے پھن پر گاڑ دیا ہے تاکہ دنیا اس کی اذیت رسانی سے محفوظ رہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ لاٹ کئی دھاتوں کے آمیزے سے بنی ہے۔ سر سید احمد خان نے اپنی مشہور تحقیقی کتاب آثار الصنادید میں قدیم رسم ختم کندہ عبارت کا ترجمہ لکھا ہے۔ اس شخص نے جس نے اپنی تلوار کے وسیلے سے مدت تک زمین پر بادشاہت کی، اس نے اپنے آپ میں سورج اور چاند کی خاصیتیں جمع کیں۔ اس کا چہرہ چاند جیسا تھا۔ جس نے وشنو کے چرنوں میں سر جھکایا کہ اس کا دل وشنو پر تھا۔ یہ اونچا ہتھیار یعنی لاٹ راجہ دھاوا نے بنایا۔ سلطان شمس الدین التمش کا دور حکومت علوم و فنون اور ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کی مضبوط بنیاد بنا۔ اس دور میں اجمیر میں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اور دہلی میں ان کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں روحانیت، انسانیت، محبت اور رواداری سے ملک کی فضاؤں کو منور کر رہے تھے۔ یہ ہے اسلامی ہند کی اولین تعمیرات میں سے ایک، سلطان غازی سلطان التمش کے فرزند ناصر الدین محمود کا مقبرہ، جو سلطان گڑھی کے نام سے
مشہور ہے۔ یہاں اسی نام کا ایک گاؤں آباد ہے۔ یہ قدیم مقبرہ اور مسجد محکمہ آثار قدیمہ کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ اس کی دیکھ بھال سلطان گڑھی کے مقامی ہندو برادران کرتے ہیں۔ ہر جمعرات کو یہاں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ مزار کی باقاعدہ پوجا ہوتی ہے۔ مزار کو بابا جی کی سمادھی کہا جاتا ہے۔ سلطان التمش کے بعد اس کی لائق بیٹی رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی خاتون تاجدار بنی۔ رضیہ سلطان نے صرف 4 سال حکومت کی، لیکن اپنی بہادری اور غیر معمولی دانش مندی سے ہند اسلامی تاریخ کا لافانی کردار بن گئی۔ رضیہ سلطان دہلی کی گھنی آبادی والے محلے بلبلی خانہ کے اس احاطے میں ابدی نیند سو رہی ہے۔ رضیہ سلطان کی قبر کے ساتھ اس کی بہن شازیہ سلطان کی قبر ہے۔ دہلی والے اس جگہ کو رجی سجی کا مقبرہ کہتے ہیں۔ آئیے مہرولی چلتے ہیں۔ اسلامی ہند کی عظمت اور جاہو جلال کا اعلان کرتے ہوئے قطب مینار کے سائے میں دور تک پھیلا ہوا علاقہ آج کل مہرولی آرکیولوجیکل پارک کہلاتا ہے۔ اسلامی ہند کی تاریخ کے سنہرے اوراق جیسے یہاں قدیم تعمیرات کے آثار لاتعداد مقابر اور مساجد کی صورت میں بکھرے ہوئے ہیں۔ سلطان قطب الدین ایبک کا بنایا ہوا وسیع و عریض تالاب یا مصنوعی جھیل حوض شمسی، انسانی ہاتھوں سے بنا ہوا چھوٹا سا سمندر جس کے ساحل پر لودھی سلطنت کا شاہی مہمان خانہ جہاز محل جیسے آج بھی دور دراز سے آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہا ہے۔ التمش کے بعد غلام خاندان کے اقبال مند بادشاہ غیاث الدین بلبن کا مقبرہ سن 1224 عیسوی میں تعمیر ہوا تھا۔ بلبن اپنی انصاف پسندی، شجاعت اور دانش مندی کی وجہ سے اسلامی ہند کی تاریخ کا نمایاں باب سمجھا جاتا ہے۔ مغلیہ سلطنت کے آخری دور کی یادگار ظفر محل، بہادر شاہ ظفر کی یادگار۔ بہادر شاہ ظفر انگریزوں کے پینشن خوار برائے نام بادشاہ تھے، لیکن ان کے مزاج میں شاید اپنے اسلاف کا ذوق تعمیر زندہ تھا۔ درگاہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے متصل ظفر محل تعمیر کراتے ہوئے بہادر شاہ ظفر کی یہ آرزو تھی کہ وہ یہیں دفن ہوں۔ انہوں نے اپنی قبر کی جگہ بھی منتخب کر لی تھی، لیکن سن 1857 میں انگریزوں نے بہادر شاہ کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا۔ برما کے شہر رنگون میں دفن ہونا ان کا مقدر تھا۔ ہے کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ مسلمان بھارت میں حملہ ور بن کر آئے تھے، لیکن انہوں نے اس خوبصورت سرزمین کو اپنا وطن بنا لیا اور پوری طرح ہندوستانی بن گئے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب 13ویں صدی عیسوی میں سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی روحانی حکومت قائم تھی۔ طوطی ہند حضرت امیر خسرو اپنے مرشد کی سرپرستی میں ایک طرف یکے بعد دیگر 7 شاہان ہند کے درباروں میں مشیر و امیر رہے، تو دوسری طرف انہوں نے ہندو مسلم مشترکہ تہذیب یعنی سانجھی سنسکرتی کے فروغ کے لیے اس دیش کی بکھری ہوئی علاقائی بولیوں سنسکرت، ابدرنش، فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے امتزاج سے خوبصورت زبان ہندوی رائج کرنے کی کامیاب کوشش کی، جو اردو اور ہندی کی صورت میں برصغیر کی بین الاقوامی آواز بن چکی ہے۔
امیر خسرو نے موسیقی کو نہ صرف سر تال دیے بلکہ خوبصورت نغمے بھی تخلیق کیے۔ انہوں نے قدیم ہندوستانی ساز بینا کی نئی صورت ستار ایجاد کیا۔ ڈھولک کی جگہ طبلہ ایجاد کر کے بھارتی سنگیت کو نئے ردم سے سجا دیا۔ چشتی صوفیوں اور امیر خسرو نے ہندو مسلم اتحاد اور سماجی یکجہتی کا پیغام دے کر ایک ایسا عظیم الشان ہندوستان بنا دیا جس میں دھرم، مذہب، علاقے اور تہذیبوں کا فرق مٹا کر بھارت کی دھرتی کے باسیوں اور باہر دیشوں سے آنے والوں کو ایک کر دیا۔ مہان ہندو سنتوں کی بھکتی تحریک اور مسلمان صوفیاء کرام کی پاکیزہ تعلیمات کا ہی یہ اثر تھا کہ مسلم فرما رواؤں نے 800 سال یہاں شان سے حکومت کی۔ قدیم شہر دہلی میں موجود اسلامی ہند کی بے نظیر یادگاریں زبان حال سے آج بھی اپنی عظمت کا اعلان کر رہی ہیں۔ یہ ہے قلعہ سیری یعنی سری فورٹ کے آثار۔ سن 1304 عیسوی میں سلطان علاؤ الدین خلجی نے یہ قلعہ منگول حملہ وروں سے محفوظ رہنے کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ سری فورٹ کے دامن میں علاؤ الدین خلجی کی شان و شوکت کی علامت ایک وسیع و عریض تالاب یا مصنوعی جھیل قائم ہے، جسے بعد میں فیروز شاہ تغلق نے مزید وسعت دی اور اس کے کنارے اپنے لیے مقبرہ بھی تعمیر کرایا۔ شہر دہلی کو مسلمان بادشاہوں نے نئے نئے طریقوں سے بسایا۔ سن 1321 میں سلطان غیاث الدین تغلق نے تغلق آباد کے نام سے قلعہ اور نیا شہر تعمیر کرایا۔ تغلق آباد کے کھنڈرات اور قلعے کے آثار اپنے دور کی شان و شوکت کی گواہی دے رہے ہیں۔ غیاث الدین تغلق کے بیٹے محمد تغلق کو ایک سنکی اور ضدی بادشاہ کہا جاتا ہے، جس نے دہلی کی بجائے دکن میں دولت آباد کو راجدھانی بنا کر دہلی کے عوام و خواص کو دولت آباد جانے کا حکم دیا۔ ساری خلقت دہلی چھوڑ کر دولت آباد روانہ ہوئی۔ ہزاروں لوگ اس تکلیف دہ سفر میں مر گئے۔ دولت آباد کی فضا دہلی والوں کو راس نہیں آئی۔ پھر واپسی کا حکم ہوا، لیکن تب تک تغلق آباد اجڑ چکا تھا۔ تیسرے تغلق بادشاہ فیروز شاہ تغلق نے اس جگہ جہاں آج پرانی دہلی ہے، فیروز آباد کے نام سے ایک نیا شہر آباد کیا۔ اس شہر کی نشانی ہے کوٹلہ فیروز شاہ۔ یہ شاندار قلعہ رہا ہوگا جو ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ کوٹلہ فیروز شاہ کی مرکزی عمارت میں سمراٹ اشوک کی لاٹ نصب ہے، جسے فیروز شاہ پنجاب کے ایک علاقے سے دہلی لایا تھا۔ اتنی بڑی لاٹ کو دہلی تک لانا اور اس مضبوطی کے ساتھ عمارت پر نصب کرنا حیرت ناک ہے، کیونکہ اس زمانے میں آج کی طرح کرینے اور مشینیں نہیں تھیں۔ یہ لاٹ دریائے جمنا کے قریب ایک جنگل میں تھی، جہاں اسے اکھاڑ کر ڈھیروں روئی میں لپیٹ کر خاص طور پر بنائی ہوئی کشتی کے ذریعے دہلی لایا گیا تھا۔ فیروز شاہ نے اس لاٹ کے سرے کو سونے سے منڈوا کر اسے مینار زرنی کا نام دیا تھا۔ انگریزوں کی گولہ باری سے لاٹ کا اوپری حصہ ٹوٹ گیا، لیکن لاٹ اسی طرح سر اٹھائے کھڑی رہی۔ کوٹلہ فیروز شاہ میں اشوک کی لاٹ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کو ہندوستان کی قدیم تاریخ اور تہذیب سے کتنا لگاؤ اور دلچسپی تھی۔ کوٹلہ فیروز شاہ کی مسجد کبھی بہت شاندار رہی ہوگی، اب ویران ہے۔
جمعے کی نماز اب بھی ہوتی ہے، لیکن سیاح اور نمازی ٹکٹ خرید کر ہی اندر جا سکتے ہیں۔ کوٹلہ فیروز شاہ حکومت ہند کے محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں ہے۔ فیروز شاہ تغلق کی تعمیر کردہ کالی مسجد پرانی دہلی کے محلہ ترکمان دروازہ میں آج بھی آباد ہے، جو کلا مسجد یا کالی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ سیاہ پتھروں سے تعمیر اس مسجد کا رنگ و روغن بدل گیا ہے، لیکن 750 سال پرانی تعمیر اصل صورت میں موجود ہے۔ فیروز شاہ تغلق کی بنوائی ہوئی شاندار کھڑکی مسجد بھی اسی شان سے کھڑی ہے، لیکن اب یہ شاندار مسجد عبادت گاہ نہیں بلکہ سیاحوں اور آوارہ گردوں کی تفریح گاہ بن چکی ہے۔ فیروز شاہ تغلق نے 40 برس حکومت کی۔ سن 1388 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا۔ حوض خاص کے کنارے اپنے تعمیر کیے ہوئے مقبرے میں دفن ہوا۔ سن 1421 میں سید خاندان کا خضر خان بادشاہ بنا اور اس کے بعد اس کا بیٹا معیز الدین مبارک شاہ تخت نشین ہوا۔ مبارک شاہ نے ایک نیا شہر مبارک آباد بسانا شروع کیا، لیکن اس کا منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ سن 1425 عیسوی میں اس کا قتل ہو گیا۔ نئی دہلی کی جدید کالونی بن چکے گاؤں کوٹلہ مبارک پور میں مبارک شاہ کا مقبرہ اس دور کی داستان سنانے کے لیے موجود ہے۔ سن 1451 عیسوی میں پٹھان خاندان کا بہلول لودھی دہلی کا حکمراں بنا۔ سن 1488 میں بہلول لودھی کا انتقال ہوا۔ بہلول لودھی کا مقبرہ حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے آستانے کے روبرو موجود ہے۔ بہلول لودھی کا بیٹا نظام خان سکندر لودھی سن 1488 عیسوی میں دہلی کا تاجدار بنا۔ سکندر لودھی نے قطب مینار اور فیروز شاہ کے مقبرے اور دوسری عمارتوں کی مرمت کرائی۔ سکندر لودھی کے ہی عہد میں دہلی کی قدیم مسجد موٹھ تعمیر ہوئی۔ روایت ہے کہ کسی نے موٹھ کے ایک دانے کی کاشت کر کے پیداوار بڑھاتے بڑھاتے یہ مسجد تعمیر کرائی تھی۔ شاندار مسجد موٹھ غیر آباد ہے اور صرف سیاحت اور تفریح کا مقام بن چکی ہے۔ نئی دہلی کے قلب میں واقع لودھی گارڈن، یہاں سکندر لودھی کا شاندار مقبرہ اسلامی ہند کی عظمت رفتہ کی گواہی دے رہا ہے۔ سید خاندان کے محمد شاہ کا مقبرہ یہیں پر ہے۔ نئی دہلی کی بارونق سڑک لودھی روڈ اور تقسیم ملک کے بعد جدید بستی لودھی کالونی سکندر لودھی اور اس کے جانشین ابراہیم لودھی سے منسوب ہے۔ اسی علاقے میں اودھ کے اولین نواب صفدر جنگ کا یہ پرشکوہ مقبرہ جدید دور کی نئی دہلی کے وقار میں اضافہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لودھی گارڈن کے روبرو درگاہ شاہ مرداں، جہاں ایک پتھر پر حضرت علی کا قدم مبارک ثبت ہے۔ شاہ مرداں شیعہ مسلمانوں کی نہایت مقدس درگاہ ہے۔ مغلیہ سلطنت کا آغاز سن 1526 عیسوی میں مغل حملہ آور ظہیر الدین محمد بابر نے پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ بابر کی حکومت صرف 4 سال رہی۔ سن 1530 عیسوی میں اس کی وفات ہو گئی۔ بابر کے بیٹے نصیر الدین ہمایوں کی تخت نشینی سے شاندار اور مضبوط مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوتا ہے۔
لیکن سہسرام کے پٹھان سردار شیر شاہ سوری نے ہمایوں سے حکومت چھین کر ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ شیر منڈل اور پرانے قلعے کی مسجد دہلی میں اس کی یادگار ہیں۔ ہندوستان کی سب سے بڑی شاہراہ پشاور سے کلکتہ تک شیر شاہ سوری کی بنوائی ہوئی ہے۔ انگریزوں نے اسے گرینڈ ٹرنک روڈ کا نام دیا۔ ہندوستان میں اب جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری مارگ کہلاتا ہے۔ اسی سڑک کے کنارے شیر شاہ سوری کا عالیشان مقبرہ بہار کے شہر سہسرام میں اس کی شجاعت اور لیاقت کا اعلان کر رہا ہے۔ شیر شاہ سوری سن 1544 میں ایک حادثے کا شکار ہوا۔ اس کا بیٹا سلیم شاہ سوری تخت نشین ہوا۔ سلیم شاہ نے قلعہ سلیم گڑھ دریائے جمنا کے کنارے تعمیر کیا۔ یہ قلعہ نسبتاً چھوٹا لیکن مضبوط ہے، جو شہنشاہ شاہجہاں کے مشہور عالم لال قلعے کے عقب میں موجود ہے۔ ہمایوں نے 15 سال کی دربدری کے بعد ہندوستان پر حملہ کیا اور سوری حکومت کا خاتمہ کر کے ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ ہمایوں نے تخت نشینی کے بعد قدیم ترین مقام اندر پرست کے وسط میں ایک قلعہ تعمیر کرنا شروع کیا تھا، جس کا نام اس نے دین پناہ رکھا تھا۔ جب وہ دوبارہ بادشاہ بنا تو دین پناہ اس کا مسکن بنا۔ یہ پرانا قلعہ کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ سن 1000 قبل مسیح ہی ایک قدیم قلعے کے آثار موجود تھے۔ مورخین کا خیال ہے کہ وہ عہد مہابھارت کا قلعہ رہا ہوگا، لیکن اس کا پختہ ثبوت نہیں ملتا۔ موجودہ دہلی کا پرانا قلعہ مسلم دور حکومت کی ہی یادگار ہے۔ ہمایوں کو علم نجوم سے بہت دلچسپی تھی۔ وہ شیر شاہ کے شیر منڈل میں بیٹھ کر اپنے تجربات کیا کرتا تھا۔ ہمایوں سن 1556 عیسوی میں شیر منڈل کی سیڑھیوں سے پھسل کر گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ صرف 4 سال کی مدت میں پٹھان سردار شیر شاہ سوری نے کیسے کیسے کارنامے کر دکھائے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پرانے قلعے میں شیر شاہ سوری کی یادگار عظیم الشان مسجد قلعہ کوہنا سن 1541 عیسوی میں تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد اس دور کی تعمیرات میں سب سے زیادہ خوبصورت تسلیم کی گئی ہے۔ جس وقت یہ مسجد بن رہی تھی، قلعے کے دوسرے سرے پر شیر منڈل کی عمارت بھی تعمیر ہو رہی تھی۔ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی یہ عمارت شیر منڈل قبضے میں آنے کے بعد ہمایوں کی تجربہ گاہ بن گئی۔ قلعہ کوہنا کے روبرو یہ مسجد خیر المنازل ہے، جسے سن 1561 عیسوی میں شہنشاہ اکبر کی رضائی ماں ماہم انگا نے تعمیر کرایا تھا۔ سن 1628 میں شہنشاہ شاہجہاں نے جب آگرہ کے قلعے میں مسجد تعمیر کرانی چاہی تو مسجد خیر المنازل کو ہی نمونہ بنایا۔ ہمایوں کا مقبرہ۔ یہ عظیم الشان مقبرہ ہمایوں کی ملکہ مغل اعظم شہنشاہ اکبر کی والدہ حمیدہ بانو بیگم نے بنوانا شروع کیا۔ 9 سال میں یہ بے نظیر عمارت بن کر تیار ہوئی۔ شہنشاہ اکبر کو اپنے والد کے مقبرے کی تعمیر میں خاص دلچسپی تھی۔ ہمایوں کے مقبرے کی اس پرشکوہ عمارت کو عہد مغلیہ کا شاہی قبرستان بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں شہنشاہ ہمایوں کے علاوہ اس کی ملکہ حمیدہ بانو بیگم
शहजादा दारा शिकोह, जहांदार शाह और आलमगीर सानी वगैरह अपने जद्दे अमजद के ज़ेर साया दफन हुए। यही मकबरा सन 1857 ईस्वी में मुगल सल्तनत के खात्मे का गवाह बना, जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने यहां से गिरफ्तार किया। हुमायूं का यह मकबरा दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल आगरा के तस्वुर और नक्शे की बुनियाद बना। कैमरे का रुख मोड़ते हैं, सामने ही ये खूबसूरत इमारत ईसा खां का मकबरा है। ईसा खां शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह का खास मसाहिब और मुशीर था। ईसा खां की शख्सियत किस कदर अहम रही होगी, इसका अंदाजा मकबरे की इमारत देखकर लगाया जा सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अरब सराय। हुमायूं की मलका हमीदा बानो बेगम की एक और यादगार। ये सराय बैरूनी मुल्कों से आने वाले ताजिरों की कयामगाह और उस दौर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मरकज थी। हमीदा बानो बेगम को उस दौर की बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन भी कहा जा सकता है। यह है दरबारे अकबरी के नौरतन, हिंदी और फारसी के अजीम शायर अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा। इस शानदार इमारत के दरो दीवार से जैसे आज भी मुश्तरका हिंदू मुस्लिम तहजीब की झनकार सुनाई दे रही है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। 64 खंबा। शहंशाह अकबर के दूध शरीक भाई मिर्जा कोकल ताश का मकबरा। दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के जवार में अहदे मुगलिया की यादगार। यहां अहदे अकबरी की 11 मुक्तदर हस्तियां दफन हैं। 64 खंबा से मुत्तसिल लाफानी शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की यह आखिरी आराम गाह भी देखते चलें। हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। 64 खंबा से मुत्तसिल ये जदीद इमारत गालिब एकेडमी है। अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की याद में 20वीं सदी की अजीम शख्सियत हमदर्द दवाखाने के रूह रवां हकीम अब्दुल हमीद देहलवी का कायम करदा इल्मी और तहजीबी मरकज है। अब हम बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में आ गए हैं, तो आइए बारगाहे महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया में हाजिरी देते हैं। बड़े बड़े जलीलुल कद्र बादशाहों के दरबार उजड़कर खंडर हो गए, मगर दिल्ली के सुल्तान जी का रूहानी दरबार आज भी लाखों मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों सबकी अकीदतों का मरकज है। हजरत महबूब इलाही के रोज़े मुबारक की ये शानदार मस्जिद फिरोज शाह तुगलक की तामीर है। दरगाह महबूब इलाही के सहन में ये शहंशाह शाहजहां की बेटी और औरंगजेब आलमगीर की बहन शहजादी जहां आरा की कब्र है। बर मज़ारे माँ गरीबा, ने चरागे ने गुले, ने परे परवान सोजर, ने सदाए बुलबुले। और ये है दरगाह हजरत निजामुद्दीन की मशहूर आलम बाहुली। जब इसकी तामीर हो रही थी, बादशाह वक्त
غیاث الدین تغلق نے حضرت نظام الدین اولیاء کی مقبولیت سے جل کر تمام کاریگروں اور مزدوروں کو اپنا محل بنانے میں لگا دیا۔ یہ معمار اور مزدور دن بھر بادشاہ کا محل بناتے اور رات کو چراغوں کی روشنی میں حضرت محبوب الہی کی باولی کا کام کرتے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ کوئی تیل کا تاجر حضرت کی خانقاہ میں تیل فراہم نہ کرے۔ باولی کا کام رک گیا۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے خاص مرید خواجہ نصیر الدین سے فرمایا، چراغوں میں باولی کا پانی ڈال دو۔ مرشد کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ اللہ کے ولی کی کرامت، پانی سے چراغ روشن ہو گئے۔ پانی سے چراغوں کو روشن کرنے والے ولی کامل حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ کے لقب سے مشرف ہوئے۔ حضرت روشن چراغ کے آستانے کے قریب ہی بادشاہ بہلول لودھی کا مقبرہ دیکھتے چلیں۔ بادشاہ بہلول لودھی نے 38 سال حکومت کی۔ مغل اعظم شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے جاہ و جلال کا گواہ اکبر کی راجدھانی فتح پور سیکری کا بلند دروازہ ہندوستانی تاریخ میں اپنی انصاف پسندی کے لیے مثال، شہنشاہ جہانگیر کا دارالحکومت لاہور جہانگیر کی یادگاروں سے روشن ہے۔ سن 1628 عیسوی میں شہنشاہ جہانگیر کا اقبال مند بیٹا شہزادہ خرم ابو المظفر شہاب الدین شاہ جہاں ہندوستان کا تاجدار بنا۔ شاہ جہاں نے دہلی کو پائے تخت بنایا تو ہزاروں سال پرانا شہر دہلی ایک بار پھر جوان ہو گیا۔ 17ویں صدی عیسوی میں شاہ جہاں نے دریائے جمنا کے کنارے نیا شہر آباد کیا، شاہ جہان آباد، جو پرانی دلی کے نام سے مشہور عالم ہے۔ قلعہ مبارک، قلعہ معلیٰ یعنی لال قلعہ، جو آج بھی ہندوستان کی شان بنا ہوا ہے۔ یہیں سے آزاد سیکولر جمہوریہ ہند کے وزیر اعظم ہر یوم آزادی یعنی 15 اگست کو ہندوستان کا ترنگا پرچم لہراتے ہیں، کروڑوں ہندوستانی عوام سے خطاب کرتے ہیں۔ عظیم الشان لال قلعہ بر صغیر پر مسلمانوں کے عروج و زوال کی بڑی تاریخ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ آئیے اندر چل کر دیکھتے ہیں لال قلعے کے محلات کی جھلکیاں۔ دیوان عام، دیوان خاص، ساون بھادوں، موتی مسجد، حمام، خاص محل، سمن برج، یہ تعمیرات مغلیہ سلطنت کی شان اور حسن تعمیر کا بے نظیر نمونہ ہیں۔ قلعہ معلیٰ کے عین سامنے دنیائے اسلام کی عظیم الشان مسجدوں میں سے ایک مسجد جہاں نما جامع مسجد دہلی، شہر دہلی کے سر کا تاج جامع مسجد، نہ صرف دہلی بلکہ پورے ہندوستان کے لیے باعث فخر عمارت ہے۔ شہنشاہ شاہجہاں کا دور حکومت قومی یکجہتی اور ملک کی خوشحالی کا سنہرا دور تھا، جب ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ شاہجہاں کو تعمیرات کا بے حد شوق تھا۔ اس کی تعمیرات میں آگرہ کا تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ تاج محل اس اقبال مند بادشاہ نے اپنی عزیز از جان ملکہ ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کرایا۔ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی ابدی آرام گاہ
آگرہ کے تاج محل کو محبت کی یادگار کہا جاتا ہے۔ تاج محل کے حسن تعمیر کا جادو دنیا کے کونے کونے سے ہندوستان آنے والوں کو آج بھی حیرت زدہ کر رہا ہے۔ شہنشاہ شاہجہاں کا شہر شاہجہان آباد کبھی فصیل بند شہر تھا۔ اب یہ پرانی دہلی ہے۔ شہر کی فصیل ٹوٹ چکی ہے، لیکن کہیں کہیں اس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ شاہجہاں آباد کے دروازے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے دلی دروازہ۔ کچھ فاصلے پر یہ ہے خونی دروازہ۔ اس پر سن 1857 میں انگریزوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے شہزادوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں آویزاں کی تھیں۔ ترکمان دروازہ ایک بزرگ حضرت شاہ ترکمان بیابانی سے منسوب ہے۔ اجمیری دروازہ، کشمیری دروازہ، یہی وہ دروازہ ہے جس سے انگریزوں کی فوج نے سن 1857 عیسوی میں داخل ہو کر دہلی کو فتح کیا تھا۔ عروس البلاد دہلی، جس کے گلی کوچے اوراق مصور تھے۔ پرانی دہلی کے نام سے معروف شہر دہلی اردو زبان، ادب و تہذیب کا گہوارہ بن گیا۔ شاہ حاتم، خواجہ میر درد، مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب، استاد ذوق دہلوی، بہادر شاہ ظفر، حکیم مومن خان مومن، نواب مرزا داغ دہلوی جیسے عظیم شاعروں کا دبستان دہلی۔ دہلی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مذاہب اور تہذیبوں کا رنگا رنگ گلدستہ ہے۔ ہزاروں سال پرانا کالکا مندر، جوگ مایا کا پراچین مندر، قدیم چھتر پور مندر، عہد مغلیہ میں مسلم حکمرانوں کی کشادہ دلی کی علامت، لال قلعے کے روبرو شاندار گوری شنکر مندر، آزادی کے بعد جدید دور کا برلا مندر، اکشردھام مندر، عالمی ہندو تنظیم کا اسکان مندر، عظیم الشان گردوارے، تاریخی گردوارہ شیش گنج، گردوارہ بنگلہ صاحب، گردوارہ رکاب گنج، گردوارہ مجنوں کا ٹیلہ، شہنشاہ اکبر کی ایک ملکہ فتح پوری بیگم کی یادگار شاہی مسجد فتح پوری، شہنشاہ اورنگزیب کی دختر شہزادی زینت النساء کی تعمیر کی ہوئی زینت المساجد یعنی گھٹا مسجد، چاندنی چوک کی سنہری مسجد، جس کی فصیل پر کھڑے ہو کر نادر شاہ درانی نے اپنی فوج کو قتل عام کا حکم دیا تھا۔ مسجد بھوری بھٹیاری، جہاں مدرسہ غازی عبد الرشید قائم ہے، مسجد روشن الدولہ اور لاتعداد پرانی اور نئی مسجدیں دہلی شہر کی پیشانی پر جگمگا رہی ہیں۔ شاندار گرجا گھر، سینٹرل ہارٹ رومن کیتھیڈرل، سینٹرل میتھوڈسٹ چرچ، سینٹ تھامس چرچ، نئے زمانے کی دلی کی شان بہائی مذہب کا لوٹس ٹیمپل۔ دہلی مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں سے سجی ہوئی ہے۔
رنگوں کے شہر دہلی کا ایک صاف شفاف اور نورانی رنگ روحانیت اور تصوف ہے۔ دہلی کا ایک نام باعث خواجہ کی چوکھٹ بھی ہے۔ اس شہر کی سرزمین لاتعداد بزرگان دین کی آماج گاہ رہی ہے، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کی روشنی سے دہلی کو ہی نہیں پورے ہندوستان کو منور کیا۔ دہلی شہر کی سرزمین پر ایسے انگنت اللہ والے دفن ہیں جنہوں نے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام ہندوستانیوں کو امن، بھائی چارے اور انسانی قدروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی، حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی، حضرت شاہ مرزا جانے جانا، حضرت خواجہ عبد العزیز محدث دہلوی، حضرت خواجہ امیر خسرو، صوفی سرمد شہید، ہرے بھرے شاہ۔ صوفیائے کرام کے یہ آستانے آج بھی کروڑوں بندگان خدا کی عقیدت کا مرکز ہیں۔ انگریز تاجر بن کر ہندوستان آئے تھے۔ اس شاطر قوم نے یہاں اپنے پنجے گاڑ دیے۔ مغلوں کی فراخ دلی سفید فام تاجروں کی حکمت عملی کو نہیں پہچان سکی۔ وقت کے ساتھ برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان پر قابض ہو گئی۔ راجوں، مہاراجوں، نوابوں اور رؤسا کو اپنے ساتھ ملا کر کمپنی نے ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ سن 1756 عیسوی میں بنگال کے حکمراں نواب سراج الدولہ اور سن 1799 عیسوی میں شیر میسور ٹیپو سلطان کو ختم کر دینے کے بعد کوئی ایسی طاقت باقی نہ رہی جو ہندوستان کو انگریزوں کا غلام بننے سے روک سکتی۔ سن 1701 میں شہنشاہ اورنگزیب کے بعد ہی مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ مغل سلاطین کمپنی کے وظیفہ خوار اور نام کے بادشاہ رہ گئے۔ نظام سلطنت انگریزوں نے پوری طرح اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سن 1857 میں ہندوستان کے حریت پسند عوام و خواص نے برطانوی غلامی سے آزاد ہونے کی خوفناک جنگ لڑی، جو بڑے خون خرابے اور تباہیوں کے باوجود ناکام رہی۔ انگریزوں نے ہندوستانی راجاؤں، نوابوں اور رؤسا کی مدد سے ہندوستانیوں کے خون کی ندیاں بہا دیں۔ ہندوستان برطانوی سامراج کی نو آبادی بن گیا، جس کی وسعت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ دہلی ایک بار پھر اجڑ گئی، اور ایک نئی صورت میں تعمیر شاید اس کا مقدر تھی۔ سن 1911 عیسوی میں برطانوی حکومت نے ہندوستانی اقتدار کمپنی سے اپنی بادشاہت کے ہاتھ میں لے لیا۔ انگریزوں کا دارالحکومت کلکتہ سے دہلی منتقل ہوا۔ برٹش انڈیا کی نئی تعمیر و توسیع نے دہلی کے خط و خال بدل دیے۔
सन 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक 90 बरसों में दिल्ली जदीद तर्ज का बैनुल अक़वामी शहर बन गया। दिल्ली बार बार उजड़ी, तबाह हुई और हर बार नई सज धज के साथ जिंदा हो गई। दिल्ली के नवाही इलाके में बरतानवी हिंद की राजधानी नई दिल्ली की तामीरात ने शहर को नई सूरत अता कर दी। वायसराय हाउस, बरतानवी गवर्नर जनरल की क़यामगाह, आज हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया का मस्कन राष्ट्रपति भवन है। अजीमुशान गोल इमारत पार्लियामेंट हाउस यानी लोकसभा, मौजूदा वक्त में ये इमारत छोटी पड़ रही थी, इसलिए हुकूमत हिंद ने कदीम भारतीय तर्ज की नई पार्लियामेंट तामीर की है। नया संसद भवन तामीर व तरक्की की शाहराह पर तेजी से आगे बढ़ते हिंदुस्तान की अलामत है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के अवाम ने इस 90 साल की मुद्दत में बरतानवी तसल्लुस से आज़ादी के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की है। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। रंगों का शहर दिल्ली सेक्युलर जमहूरिया हिंद की राजधानी बनकर पहले से ज्यादा जगमगा रहा है। मगरिबी और मशरिकी तहजीबों ने नए नए रंगों से इस शहर को सजाया है। दिल्ली की रौनक दुनिया के शानदार तरक्की याफ्ता शहरों के मुकाबले में किसी तरह कम नहीं है। हिंदू और मुस्लिम दो मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहजीबें हैं। इन दोनों तहजीबों से मिलकर जो मुश्तरका तहजीब बनी वो हिंदुस्तान की पहचान है। 8 सदियों में मुस्लिम हुक्मरानों की कुशादा ज़हनी ने फातेह होने के बावजूद यहाँ के हिंदुओं और दूसरे तबकों को उलूम व फ़नून से आरास्ता किया। मुस्लिम दौरे हुकूमत में बड़े बड़े लायक गैर मुस्लिम असहाब आला ओहदों पर फाइज रहे। इस्लामी हुकूमतों के दौर में मुल्क के हर मजहब, अकीदे और रस्म व रिवाज का एहतराम किया गया। हिंदुस्तान मतले आलम पर एक रोशन सितारे की तरह जलवागर हुआ। हर चंद के वक्त बदल चुका है। अजीमुशान मुश्तरका तहजीब की लौ मध्यमसी होने लगी है। फिर भी आलम में इंतखाब शहर दिल्ली में रवादारी, समाजी हम आहंगी और बकाए बाहम के चिराग आज भी रोशन हैं। बदी पर नेकी की फतह का हिंदू त्योहार दशहरा भगवान राम की लंका के राजा रावण पर फतह की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर रामायण की दास्तान को तमसीली तौर पर दिखाए जाने को रामलीला कहते हैं। दिल्ली में कई मकामात पर रामलीला बड़ी शान से दिखाई जाती है। शहर की सबसे बड़ी रामलीला आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने शुरू की थी। दिल्ली शहर की ये सबसे खूबसूरत रामलीला आज भी जारी है। हर मजहब व मिल्लत के लोग इसका नजारा करते हैं। शहर दिल्ली का निहायत शौक और हसीन रंग, फूल वालों की सैर, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और समाजी हम आहंगी का खूबसूरत मुजाहिरा, फूल वालों की सैर, एक शानदार मेला जिसकी शुरुआत बहादुर शाह जफर के वालिद अकबर शाह सानी के अहद में हुई। ये वो जमाना था अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हो चुके थे। मुगल बादशाह नाम का बादशाह रह गया था। लाल किले में अंग्रेज रेजिडेंट मुकर्रर था जो शाही खानदान का हाकिम था। एक शहजादा मिर्जा जहांगीर ने किसी बात पर अंग्रेज रेजिडेंट की तौहीन कर दी।
انگریزوں نے شہزادے کو گرفتار کر کے الہ آباد لے جا کر قید کر دیا۔ شہزادے کی ماں بیگم نواب محل نے منت مانگی کہ ان کا بیٹا رہا ہو جائے تو وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائے گی۔ شہزادہ رہا ہو کر آیا۔ بیگم نے پھولوں کی چادر بنوائی۔ کاریگر نے اس پر پھولوں کا ایک پنکھا بنا کر رکھ دیا۔ دہلی شہر کے ہندوؤں نے بیگم کی خوشی میں اس کا ساتھ دیا۔ ہر سال جوگ مایا کے مقدس مندر سے پھولوں کے پنکھوں کا جلوس نکلنے لگا۔ یہ پنکھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر بڑی عقیدت سے چڑھائے جاتے ہیں۔ پھول والوں کی سیر دہلی والوں کا ایک بڑا تفریحی اور ثقافتی میلہ بن گیا۔ آج بھی ہر سال ہندو برادران کا یہ جلوس جوگ مایا مندر سے نکل کر خواجہ صاحب کے آستانے پر حاضری دیتا ہے۔ حکومت وقت کی جانب سے بڑے عہدیداران اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سیر گل کا جو تہوار ہے جتنا مسلمانوں کا ہے اتنا ہی ہندوؤں کا بھی ہے، اور آج ہم سبھی خواجہ بختیار کاکی کی درگاہ پر موجود ہیں، اور جو بابا فرید کے شاگرد تھے، اور ان کی رچناؤں کو پوتر شری گرو گرنتھ صاحب میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت خوبصورت سی بات ہے۔ دہلی کے یہ خوبصورت رنگ آج بھی چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ رنگ دائمی ہے، یہ رنگ لازوال ہے۔ دلی تیری رونقوں کی قسم، چپا چپا تیرا ایک تہذیب ہے، فن تعمیر ہو یا زباں ہو تیری، انقلاب زمانہ کی تشبیب ہے، میری دلی تیری رونقوں کی قسم۔